خدا دی بارگاہ دے اندر کلیم اللہ دی ماں رو پئی میری ربا سن چکا ہے جان دے جس بندے نو تو دنیا تے اقتدار دیتا ہے تخت دیتا ہے تاج دیتا ہے انہیں تیری خدائی نال ٹکر لیتی ہوئی ہے تیرے مقابلے وچ فیصلے پیا کردہ ہے اعلان پیا کردہ ہے مولا ان میں کی کرا تو دیر والا میں او مارن والا وے درمیان وچ میں عورت بے باساں عاجزاں کمزوراں اللہ اکبر میرے ربا ہوئے گا کی پتر دین والا ہے فرمایا میرے نبی دی ماں غم نہ کر میں غالباں ڈاڈا واں حکمت والا واں اے میرے کلیم دی ماں جتنا عرصہ میرا کلیم تیرے پیٹ وچ روے گا غم نہ کر تیرا رب کسے نو شک تک نہیں پہن دے گا اللہ تعالیٰ جب کسی بہن بیٹی ماں کو عورت کو اولاد کی نعمت سے نوازنا چاہتا ہے تو بچے اور بچی کی ولادت سے قبل کچھ عرصہ اس کی جسامت کی حالت تبدیل ہوتی ہے یہ تو آپ کو پتہ ہے تو فرمایا میرے پیغمبر کی ماں تو غم نہ کر تیرے جسمانی حالت کو میں تبدیل ہی نہیں ہونے دوں گا کسی کو شک ہی نہیں پڑے گا تیرا اللہ بڑا بے نیاز ہے اللہ میرے ربا من گدے پر سونا جدو دنیا تے آئے گا میں قدوں تی کر چھپا کے رکھاں گی آواز آئی میرے نبی دی ماں غم نہ کر بس صبر کر میرے سونے دی آمن تو بعد چند دن تو کوشش کرنی ہے تیرا بھی امتحان ہے سونے نو لکا کے رکھنا بھی پھر جدوں آ جائے سونے نو بند بکسے وچ لکڑ دی پیٹی وچ پا کے دریائے نیل دیاں موجاں دے حوالے تو کر دینی ہے پھر میں جانا تے میرا موسیٰ جانے مالکہ اتنا بڑا امتحان کہ ماں اپنی ہتھی پتر نو جم کے تے پھر پیٹی چپا کے تے دریائے نیل دیاں موجاں دے حوالے کر دے مولا کدے انج بھی ہو فرما تک صحیح آئے مولا جدو میں حوالے کر دیاں گی جے کدے میرے بچے نو کچھ ہو گیا ساری زندگی میری مامتا اپنے آپ نو کوستی روے گی نی کلیم دی ماں ہتھی پتر مارے ابھی آواز آئی میرے نبی دی ماں غم نہ کر دریائے نیل دیا موجہ دے حوالے کرنا تیرے ذمے جڑا میرے کلیم نو مارنا چاہتا ہے ادھے گھاری بھیج کے تیرا پتر جوان نہ کرانتے مینو موسیٰ دا رب نہ آکھی ہائے ہائے اللہ بے پرواہ ہے اللہ غالب ہے غالب اللہ ہر چیز پر غالب ہے ہائے ہائے بے پرواہ دیاں بے پرواہیاں بے پرواہ دیاں بے پرواہیاں انت حساب نہ آوے تے جے کر چاوے تے چونٹیاں کولوں اوے ہاتھی چا مرواوے اللہ بے نیاز ہے ایسا کبھی سنا ہے آپ نے اوے تے سن دیو نا کہ ہمیشہ باز ہی چڑیاں نو مار دے لیکن کدے کدے انج بھی ہوندہ ہے بے پرواہیاں تے آ جائے تے چڑیاں کولوں باز مروا چھوڑ دے انج ہو یا کدے نہیں لیکن وہ کہندہ ہے جب میں چاہوں تو ہو جاتا ہے ایسا ہوتا نہیں ہے ہمیشہ بعد ہی چڑیاں نو مار دینے پکڑ دینے پھڑ دینے شکار کر دینے لیکن اللہ کہندہ ہے میں اپنی آئی تے آ جاواں تے میں چڑیاں کو لو باز مروا دینے اللہ 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 غالب ہے اللہ جے کر چاوے تے چونٹیاں کو لو أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ
میرے محبوب تو تکیا نہیں ویکھیا نہیں، تیرے رب نے ہاتھیاں والے بڑے لشکر نو نکیاں نکیاں پرندیاں کولوں چیوٹیاں کولوں ابابیلاں کول کس طرح تباہ و برباد کروا دیتا۔ اللہ بے نیاز ہے، غالب ہے۔ اللہ قربان جاواں اللہ دی قدرت نال جناب کلیم اللہ دنیا تے آ گئے، مائی پریشان۔ بعض روایات وچ انج بھی ہوندا ہے واللہ عالم، کچھ لوگاں نو شک پہ گیا، بات نکل گئی، کلیم اللہ دی ماں دے گھر سپاہی آ گئے، آئے آئے دروازے تے دستک ہوئی، اندر دی تلاشی، پتہ کیتا جائے مولا کی کرا۔ بعض روایات وچ ہوندے میں پہلی عرض کر گیا، اگر غلط ہوئے اللہ معاف فرمائے، تاریخ ہے۔ بعض روایات وچ ہوندے کہ کلیم اللہ دی ماں نے پتر نو چک کے تندور وچ رکھ دیتا، مولا اگ پہ جلدی ہے، فرمایا رکھ دے، میں مالک ہاں، اگر میں ابراہیم نو اگ وچ محفوظ رکھ سکنا ہے، میرا کلیم ہے۔ ادھر خلیل ہے، ادھر کلیم ہے۔ گل اتنی ہے میں دسنا چاہنے، اگ دا کم ہے جلانا، لیکن جے میں چاہواں تے جلان دی نہیں بلکہ نرم ہو جاندی ہے، ٹھنڈی ہو جاندی ہے۔ نمرودیاں نے 3 مہینے آتی کر آگ جلائی، 3 میل دوروں بھی کوئی پرندہ اڑ کے گزرے ادھی تپش نال دے پر جل جان، لیکن قربان جاواں جدو واری خلیل دی آئی، یا نار کونی بردن و سلامن علی ابراہیم، ٹھنڈی ہو جا، سلامتی ٹھنڈی ہو جا، تو یعنی ٹھنڈی پھر ٹھنڈ بھی تب بھائی وہ کیا کہتے ہیں ابھی، کیا وہ موسمیات والے بتاتے ہیں جی کہ فلاں جگہ کیا ہو گیا، منفی صفر سے، منفی سے بھی اتنا نیچے گر گیا ہے کہ پارا کے ستارہ ہے جی، درجہ حرارت، درجہ حرارت اتنا نیچے گر گیا۔ اللہ ہوں میں جب گل کرنا تے میرے سجے کھبے جڑے 2 منکر نکیر ہیں نا، یہ میرے تو پہلے بولنے ہیں، جے میں ان پڑھ دے جے اسی نے گواہ موسیٰ، یہ پکے 2 بیٹھے، اللہ ان کو عزت ہے، اللہ اے ہے زندہ ہو اللہ۔ یہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، یہ دین کی اور کرنی چاہیے ایسے لوگوں سے بھی جو میری اور آپ کی طرح مکمل طور پر عبور نہیں رکھتے، جن کا ذہن مدینہ پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، حضور جا رہے ہیں، گلی میں ایک عورت مل گئی جو پاگل تھی، ذہنی توازن ٹھیک نہیں تھا، حضور کو پکڑ کر لے گئی، یا رسول اللہ میری بات سن۔ حضور چلے گئے، صحابہ کہتے ہیں ہم حیران ہو گئے، 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 4 کئی گھنٹے گزر گئے، حضور سے باتیں کر رہی، حضور سن رہے ہیں۔ جب وہ تھک گئی نا خود چلی گئی تو حضور چلے، صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ یہ تو پاگل ہے، اس بیچاری کو تو ہوش نہیں ہے، تو آپ نے اپنا وقت ضائع کی، اس کی باتیں سنتے رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پورے مدینے میں اس کی کوئی بات سننے والا نہیں، اگر میں بھی نہ سنتا تو اس کی بات کون سنتا۔ لوگ اسے دیوانہ پاگل سمجھ کر اس کی بات سننا ہی نہیں چاہتے، فرمایا میں نہ سنتا تو کون سنتا۔ اللہ اللہ تعالیٰ نے کیا میرا خلیل آ رہے آوے، ٹھنڈی ہو جا، لیکن ایسی ٹھنڈی نہیں ہونا کہ میرے خلیل نوں سردی لگ جائے، بلکہ اوجئی ہو جا کے یار آئے مزہ ہی آ جائے، سلامتی والی آئے، سکون والی، ایسی ٹھنڈی ہو جائے۔ اللہ ساری دنیا نو جلان دی ہے، لیکن خلیل آگ وچ کھلو کے مسکرا رہے ہیں، اللہ بے پرواہ۔ جدو سکوٹی والے آئے، موسیٰ کلیم اللہ نو ماں نے تندور وچ رکھیا، نبی مسکرا رہے نے، آئے آئے دیکھ بھال کرن والے چلے گئے، حکم آیا کلیم دی ماں دیر نہ کر،
جلتی لکڑ دا بکسے وچ پتر نو پا کے دریائے نیل دیاں موجاں دے حوالے کر دے۔ میرے عمل کہے تے تو کہہ دیتا ہے ہو کے رہنے پتر بچ جائے گا، لیکن میرے کول تے جدائی پہ جائے گی نا۔ فرمایا پیغمبر دی ماں غم نہ کر، بس تھوڑا جیا صبر انتظار کرنا، پھر ویک تیرا رب تیری تے تیرے پتر دی ملاقات بھی کس طرح کرواندا ہے۔ میرے عمل کہے تے تو کہہ دیتا ہے ہو کے رہنے پتر بچ جائے گا، لیکن میرے کول تے جدائی پہ جائے گی نا۔ فرمایا پیغمبر دی ماں غم نہ کر، بس تھوڑا جیا صبر انتظار کرنا، پھر ویک تیرا رب تیری تے تیرے پتر دی ملاقات بھی کس طرح کرواندا ہے۔ نبی دریائے نیل دیاں موجاں وچ رڑ پے۔ اللہ غالب حکمت والے، میرے بھائیا میرے ویرا، صندوق کو بکسا لکڑ دا رڑدا اگے دریائے نیل وچوں حاکم وقت نے، بادشاہ وقت نے، جی فرعون نے اپنے گھر وال بھی جھیل بڑھائیے، نہر نکالی ہوئی ہے جڑی او دے محل وال جا رہی ہے۔ اللہ دی قدرت نال ہوا دے ذریعے پانی دیاں لہراں نے بکسے دا رخ موڑ کے جناب نمرود دے محل وال کر دیتا۔ فرعون دے محل وال ہو گیا، فرعون دے محل وال بکسا روڑدا گیا۔ جدو بادشاہ دے محل کل گیا تے جناب ہوا دے ذریعے لہراں دے ذریعے پانی نے گھمڑ گھیڑا مارنا شروع کر دیتا۔ پنجابی گھمڑ گھیرا سمجھنا کپر چکر لگانا، لہریں جب ہوا پلتی چکر لگاتی ہے، بعض مقام پر ایسا بھی ہوتا ہے جی۔ رب اپنے کلیم نو کس طرح بچا رہے ہیں، گھمڑ گھیریاں وچ بکسا آ گیا۔ ہاں اتے محل دے چبوترے تے چوبارے تے پالکی وچ کھلو کے اللہ اکبر، نمرود فرعون دی زوجہ وقت حاکم دی زوجہ حضرت جنابیہ آسیہ علیہ السلام تکو نا اللہ کہندے میں مندیاں دے گھر چنگے، چنگیاں دے گھر مندے۔ خامد خدائی دا دعویٰ کرن والا، اللہ نال ٹکر کرن والا، جی لوگاں کو جھوٹے سجدے کروان والا، منکر خدا دا، لیکن او دے نکاح وچ رہن والی جناب آسیہ پاک اللہ دی ولیہ وے، اللہ کی ولیہ۔ اللہ تکیا محل دے نیچے پانی وچ تیلا وچ نہر وچ چشمے وچ بکسا گھمن گھیرے پیا کھاندے، آواز دے کے کہندی ہے میرے سرتاج ذرا ویکھو تے صحیح نہ کوئی چیز آئی ہے۔ دوڑایا سپاہیاں نو پہرے داراں نو، پانی وچوں بکسا پکڑو، جدو پکڑ کے لے آندا کھولیا تے بڑی پیاری صورت والا بچہ، ہائے 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 ہائے، بڑی پیاری صورت والا بچہ حیران کن ہو گیا۔ وقت حاکم فرعون سوچن لگ پیا ایک ہی ہو گیا وے، ہائے بچہ کدھروں آ گیا۔ ان قریب سی کہ او دے دل وچ بات گزر دی، ہاں کہ شاید کوئی ہوئی ہوئے بات کس طرح، کیونکہ حالات تو بگڑے ہوئے سننا کہ انہوں بھی قتل کر دیتا جائے، لیکن درمیان وچ بی آسی آ گئی ہے میرے شوہر زیادتی نہ کر تک نہ۔ اللہ نے کتنا عرصہ ہوئے اولاد نہیں دیتی، شاید ساڑھے تے کرم نوازی ہو گئی ہے، مہربانی ہو گئی ہے، اولاد جے کوئی نہیں، چل اسی نو اپنا پتر بنا کے رکھ لینے۔ اللہ اکبر، بات گزر گئی جناب، اے بات طے ہو گئی۔ مائی صاحبہ نے جناب یوسف پاک نو اپنی، جناب موسیٰ پاک نو اپنی گود وچ لے لیتا، دن چل دے گئے۔ اللہ اکبر، ان کونے بچہ چند دنوں دے، کونے دے پالن دا سبب بنے گا۔ ایک عورت نو بلا لو، دوجی نو بلا لو، تیجی نو بلا لو، عورتاں جڑیاں تو دے سکدیاں نے، لیکن جو بھی آئے کلیم اللہ انکار کر دین، کلیم اللہ انکار کر دین۔ پتہ کیتا کلیم اللہ دی ماں نو بھی بلایا گیا، آ گئیاں۔ اللہ اکبر، قدرتی آواز آئی، میرے کلیم دی ماں کیا نہیں سی، تیرا رب بڑا قادر کریم ہے۔
کیا نہیں سی چند دنہ نہیں جدائی ہے گھبرا نہیں تک تیرا رب کردہ کیا اللہ اللہ تیرا بڑا بے نیاز ہے اللہ تیرا بڑا کریم ہے اللہ تیرا بڑا قادر ہے تک نہ ہوندہ کیے اللہ اکبر کلیم اللہ دی ماں دا دودھا اپنے نوش فرما اپنی والدہ دا ان ڈیوٹی کی لگ گئی کلیم اللہ دی ماں سویرے آنے شام تک سونے کل رہنا میں ہائے ہائے پردہ بھی ہے امتحان بھی ہے اللہ کہندہ میں اپنے بندیاں نو آزمونا وا جدو میری آزمائش وچ پاس ہو جان پھر میں وڈیاں عزتاں دینا وا وڈے مقام دینا وا وڈیاں شاناں تو نوازنے رب تعالیٰ نے کیا کلیم دی ماں بس تھوڑی عرصہ جدائی ہے دن نال روے گی رات دی جدائی پہ جائے گی غم نہ کر تک اے جدی جدائی وچ اتنا کچھ سہنی پئیے تک تیرا رب تیرے پتر نو مقام کی دین والا وے ہائے ہائے اے سونا ہووے ایک زمانہ آئے گا آدم تو لے کے کملی والے تیکر نبیاں کل جبریل آئے گا پر انہاں وچوں ایک تیرا سونا شان والے جنہوں کو تور تے بلا کے میں آپ کلام کرانگا منہم من کلم اللہ بازی انہوں بازی ہوتے درجے دیتے تھے کوئی ہے جائے جدنا خود ڈائریکٹ کلام کیتے ہیں خود کلام کیتا ہے واشانہ والے نبی وعظمتہ والے نبی وعرفتہ والے نبی آئے آئے بعض روایات بھی چاہندہ ہے انج بھی ہویا ایک دن جناب چھوٹی عمرے کلیم اللہ پہ کھیٹ دینے جی فرعون نو شک پہ گیا کیوں انہیں چکیا کلیم اللہ نے فرعون دی داڑھی وچ ہاتھ پا لیتا ہن او وڈا مردے چھڑاندہ پہ ہے کلیم اللہ چھوڑ دے نہیں بے انہوں شک پہ گیا ہے بچہ کدری ہوئی انہوے بیوی نال جھگڑا ہو گیا آسیہ میں انہوں نہیں چھوڑنا انہیں کیا کچھ ترس کھانا معصومے کی بیا کہنا میں انہیں کیا نہیں میری بصارت کہندی ہے میرا عقل کہندہ ہے کوئی بچہ عام بچہ نہیں ہاں انہیں کیا نہیں عام بچہ بچیاں دی فطرت ہوندی ہے انہیں کیا میں جاننا پر ایڈا ڈاڈا ہاتھ کوئی اور نہیں پا سکدا ہی پا سکدا ہے جدے وچ 100 مرداں دی طاقت ہوئے اللہ رحمان جو کہہ رہا ہے کہ عام مرد میں ایک مرد کی طاقت ہے جو میرا نبی ہوتا ہے اس کے اندر 100 مردوں کی طاقت ہوتا ہے صحابہ فرماتے ہیں ہم خندق کے موقع پر کئی دن ہو گئے ہیں چٹان ٹوٹ نہیں رہی بھوک سے افلاس کی وجہ سے کھانا نہ کھانے کی وجہ سے ہم ویسے بھی کمزور ہیں پانی نہیں مل رہا یا رسول اللہ 3 دن ہو گئے زور لگا رہے ہیں یہ چٹان ٹوٹتی نہیں رسول اللہ نے کہا گدان مجھے دیجئے آئے آئے صحابہ فرماتے ہیں رسول اللہ نے گدان اٹھا کر ایک ہی ضرب جب چٹان پر لڑائی تو وہ پھیتے پھیتے ہو کر ایسے ریزہ ہو گئی اللہ پیغمبر کی طاقت نبی کی طاقت اللہ غم نہ کر فکر نہ کر انہیں کیا نہیں تو لکھ دلیلاں دے میں لکھ تسلیاں اور ماں تے تسلیاں دے دی ہے نا ماں کی فطرت میں جب میں اور آپ کوئی کام کرتے ہیں نا تو باپ تو کہتا نہیں اس نے غلط ماں پھر تسلی دیتی ہے نہیں ایسا نہیں ہے ہو گیا نا بچہ ہے نا اسے کیا پتا ہے آئے انہیں کیا نہیں بڑا اعتبار کیتا ہے لیکن اس حرکت تو بعد نہیں ہو سکتا انہیں کیا اچھا میں ٹرائی کرنا ہے اگر بچہ پتا چل جائے گا بچوں کا کام ہوتا ہے انہیں کوئی تمیز نہیں ہوتی اچھے برے کی چنگے مندے کی ہاں جی سنیے نا آئے انہیں جناب انگار کو لے لیا کے رکھ دیتے انہیں کیا جے بچہ ہوئے گا تے انہوں کوئی تمیز نہیں آگ وچ بھی ہاتھ پائے گا لے لوے گا اللہ اکبر اب آواز آئی میرے کلیم تھی انہیں آزمائش آ گئی جے تو آگ والنا گیا بیمان نو شک بہ جائے گا ان کرنا انجیا کلیم اللہ نے او جڑا رب تندور وچ محفوظ رکھ سکتا ہے او جڑا رب جناب حضرت ابراہیم خلیل اللہ نو نمرودیاں دی اگ وچ محفوظ رکھ سکتا ہے ادھر بھی رکھ سکتا ہے لیکن اللہ کی آزمائش ہے یہ جاننا اللہ کہتا ہے کبھی ہم نقصان بھی دے دیتے ہیں کلیم اللہ نے اگ دا کولا بلدا ہویا چک کے ہاتھ وچ اپنے
اپنے منہ وچ پا لیتا جویں بچیاں دی عادت ہوندی ہے کوئی چیز منہ وچ پا لینا. کلیم اللہ نے پایا, اسے پان دی وجہ تو کلیم اللہ دی زبان بچپن وچ تھوتھیلی بھی ہو گئی, کچھ جل بھی گئی. اب کیا ہو گیا, مصیبت ٹل گئی. آسیہ کہندی ہے تکیا نہیں مجھے سمجھدار ہویا کدے بچیاں بھی اگ منہ وچ پائی ہے. تیرا شک غلط ہے. اب یہ زبان بھی تھوڑی سی جل گئی, پیغمبر تھوتیلے بھی ہو گئے. تبھی تو اللہ کے کلیم دعا کرتی, اللہم رب شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اے میرے مالک, جب میں لوگوں کے درمیان بات کرتا ہوں میری زبان کچھ تو تیلی ہے, کچھ لوگ میرا مذاق بھی اڑاتے ہیں, بات لفظ کچھ بولنا اور ہوتا ہے کچھ اور نکلتا ہے. اے میرے مالکا مہربانی فرمانا میری زبان میں اتنی تاثیر پیدا کر دے, اتنی کشش پیدا کر دے کہ تیرا کلیم جب بولے بات لوگوں کے دلوں کو چیرتی ہوئی نکل جائے. آئے قربان جاواں قدرت دی آواز آئی, سجنا اے تیری ادا تیرا بولنا تیرے رب نو جو پسند ہے. سوڑیاں کوئی منے یا نہ منے, اوے سجنا میں آزمائے, میری آزمائش بھی تیری زبان جلی ہے. دنیا کی جانے تیرا بولنا تیرے رب نو کتنا چنگا لگ دے. ساری دنیا کہندی ہے انج بول دے, لیکن کنوں کی بتاوے جدو بچہ تھوتیلی زبان بول دے ماں نو کیڑی چنگی لگ دی ہے. اے تے ماں تے پتر ہی جان دے نے نا. او میرے سونے نبی میں 70 ماواں تو زیادہ پیار کرنے, لوگاں نو کی پتا ہوئے کلیم تیرا تھوتھیلا بولنا تیرے رب نو کیڈا چنگا لگ دے, او تیرے رب نو کیڈا پیار آوندا ہے. ہاں کتنا پیار آوندا ہے. بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ جب عذاب آیا فرعون پر, سارا لشکر دریا میں تباہ ہو گیا, لیکن پانی دی طوفان کولوں عذاب کولوں اللہ نے فرعون دی دربار دا ایک مشیر سی انہوں بچا لیتا. حضرت کلیم اللہ نے عرض کی تھی مولا انہوں ماریا نہیں, فرمایا ماراں گا پر پانی دی ڈاڈی موت نہیں ماراں گا. یا اللہ کیوں بچا لیتا بھی؟ فرمایا سجنا اے بندہ کدے کدے فرعون دے دربار وچ تیری طرح آسا سوٹا لے کے کھلو کے تیری طرز وچ تھوتیلی زبان وچ تیری نقل اوقات کے تقریر کردا سی, اتاردا تیری نقل سی, ٹھٹھا تے مذاق بنادا سی, فرعون نو خوش کردا سی. لیکن سجنا نقل جو تیری اتاردا سی تیرے رب نو دی نقل نال بھی پیار ہے. کلیم ماروں گا اسے بھی لیکن پانی کی موت نہیں ماروں گا, مجھے پیار آ گیا کیونکہ نقل جو تیری اتارتا ہے تیری نقل اتارتا ہے. اللہ نقل اتارنے والے سے بھی اللہ کو پیار ہے. اب بتائیے اپنے معبود سے کتنا پیار ہوگا. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. عزت خدا کے لیے ہے, اس کے رسولوں کے لیے اور قیامت تک مومنین کے لیے ہے. یار زندہ, صحبت باقی, مزید گفتگو اگلے جمعے.